یہاں آنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو سنیں۔ ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ انگریزوں کے دور اقتدار میں جب ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا، علماء نے اس کی آزادی میں بے شمار جانوں کا نذرانہ دیا اور ان کے جبر و استبداد کے پنجوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اس میں علماء کی بڑی قربانیاں تھیں۔ انہی علماء میں سے ایک نام مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ انگریزوں کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کو پھانسی لگانے کے لیے تختہ دار پر لے کر گئے اور پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ تب آپ نے قوم مسلم کو یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بے شک بے شک۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ آج ہم اتراتے ہیں، ہمیں ہر وقت یہ فکر ستاتی ہے کہ میں کیا پہنوں، میں کیا کھاؤں۔ سردی کا لباس ہمارا الگ ہے، گرمی کا الگ ہے۔ اعمال کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ یہ کوئی فکر نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد کی میری زندگی کیسے ہوگی۔ انسان دنیا میں لاکھ جتن کرتا ہے۔ اسی لیے مولانا کفایت علی کافی نے کہا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سبحان اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، لوگ انتقال کرتے ہیں، لیکن ہم درس عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے جنازے ہم نے زیر زمین دفن کر دیے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنے انسانوں کی قبر ہم نے اپنے ہاتھ سے کھودی، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جاتے ہیں، تھوڑی دیر افسوس کرتے ہیں، وہ بھی اگر گھر میں کوئی عزیز انتقال کر جائے تب افسوس ہوتا ہے، ورنہ ہماری حالت تو اس قدر ناگفتہ بھی ہے کہ ہم قبرستان میں بھی پھٹے بازی کرتے ہیں، قبرستان میں بھی ہم وہاں آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔
ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جسے مسحری پہ ڈال کر لے کے گئے اسے تو وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے فکر کیا دی, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, واپس 4 آتے ہیں. 4 سے مراد یعنی 4 اس کے جنازے کو کاندھا دینے والے چاروں پایوں پر, تو 5ویں کو وہی قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. اے انسان کبھی تو نے سوچا ہوتا کہ ہم گھر سے گئے تھے تو 5 تھے, جب واپس آئے ہیں تو 4 ہیں. ایسا کبھی میرے ساتھ بھی ہوگا, کبھی میرا بھی وہ نمبر آئے گا کہ میں بھی کبھی اسی 4 پائی پہ ڈال کے اسی زمین کے نیچے دفنا دیا جاؤں گا. حضرات ہمیں اس سے جنازے اٹھتے ہوئے جنازوں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات جب یہ اٹل قانون ہے, جب یہ فیصلہ ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے, ہر انسان کو یہ دنیا خیر آباد کہنا ہے, ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے, تو ہمیں دنیا میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو, اللہ کا رسول بھی. واہ واہ واہ, بے شک سبحان اللہ. واہ واہ. میں دنیا سے جائیں تو کس انداز سے جائیں کہ ہمیں جاتے وقت دنیا سے ہماری پیشانی پہ بل نہ آ جائے. ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں موت کا خوف نہ ہو. بلا شبہ جو دنیا سے جاتے ہیں, جو دنیا چھوڑتے ہیں, اور وہ آخرت کا تیاری انہوں نے کر لی ہے, اعمال صالحہ انہوں نے کر لیے ہیں. حضرات دنیا سے جانے کا انہیں خوف نہیں ہوتا, انہیں اندیشہ نہیں ہوتا. حضرات وہ بخوشی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. حضرات رب نے ارشاد فرمایا, اسی فلسفے کو سمجھایا. پروردگار نے ارشاد فرمایا جب تم دنیا میں رہو تو اس انداز سے رہو کہ تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دہی کا خوف ہو, کھڑے ہو کے تمہیں جواب دہی کا اندیشہ ہو. تم اس کے خوف سے لرزتے ہو, اس کے خوف سے کانپتے ہو. تمہارے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں میدان محشر میں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا ہے. اگر پروردگار نے پوچھ لیا اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی, میں نے تجھے انعامات عطا کیے تھے, میں نے تجھے صحت عطا کی تھی, اے بندے جب میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا, اولاد عطا کی, مال عطا کیا, زندگی عطا کی, صحت عطا کی, تو اے بندے جب تو دنیا سے آیا ہے تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اے بندے تو گناہوں کی دلدل کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اے بندے تو نے نیکیاں کیوں نہیں کی تھی؟ حضرات اسی کو رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ارشاد فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا جنت اس کا ٹھکانہ ہے. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضانی غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں اور دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے. یہ دعا ہے, قرآن کی آیت ہے, اور یہ دعا بھی ہے. جب قبر میں مردے کو مٹی دیتے ہیں تو یہی دعا پڑھی جاتی ہے. کون سی دعا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آج تو ہم نے کام بڑا سستا کر لیا. حضرات ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا تک یاد نہیں. قبرستان میں یہ کام بھی علماء کے ذمہ ہے, حفاظ و قراء کے ذمہ ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے ایک آیت انہیں یہ پڑھنا پڑتی ہے. ہم دنیا میں آ کے اتنا کام نہ کر سکے کہ کم از کم ایک آیت یاد کر لیتے. حضرات اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر فرض تھا دینی تعلیم حاصل کرنا وہ تو درکنار, ہم اتنا بھی نہ کر سکے کہ 5 وقتہ نماز ہم یاد کر لیں, ضروری دعائیں یاد کر لیں, اوراد و وظائف یاد کر لیں. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے, دنیا سے اگر کچھ جائے گا تو
رضا جائے گی, رسول اللہ کی رضا جائے گی. انسان دنیا میں جو اعمال کرے گا وہی اس کے ساتھ جائیں گے. ارشاد ہوتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر نیک اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا, اگر گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں انہیں یاد کریں اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو, رسول اللہ بھی راضی ہو. اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کا لوح قلم تے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے, زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے, اٹھائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے بعث بعد الموت. کیا کہا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا. آج مسلمان اور زیادہ تر قومیں, زیادہ تر کمیونٹی اور زیادہ انسان کیا سمجھتا ہے, ارے دنیا کی زندگی ہے, عیش کر لو, مزے اڑا لو, مزے اڑا لو, اور کیا کرنا ہے زندگی میں, رکھا کیا ہے, کھا لو پی لو عیش کر لو, یہی زندگی ہے. مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا, حضرات دنیا سے چلے جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. یاد رکھو یہ تو ایک امتحان ہے, یہاں تو ہم سب مہمان کے طور پہ آئے ہیں. اصل زندگی تو مرنے کے بعد اٹھنے کی ہے. بعث بعد الموت جب ہوگا, اصل زندگی تو وہ ہے. انسان دنیا میں آتا ہے, موت اسے آتی ہے. کیا ہوتا ہے, موت آنے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی, اب انسان دنیا میں تھا, اس کے جسم پر امراض تھے, اس کے جسم پر حضرات بے شمار تکلیفیں تھی. اب یہ روح الگ ہو گئی اور جسم الگ ہو گیا. حضرات موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے, فانی ہو جاتا ہے. حضرات کسی شاعر نے تو زندگی اور موت کے فلسفے کو اس طرح سمجھایا تھا کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. حضرات مطلب یہ ہے جب موت آئی تو جسم الگ ہو گیا, اب روح رہ گئی. یہ روح ختم نہیں ہوگی, یہ روح فنا نہیں ہوگی, بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. وہاں حساب و کتاب ہوگا, سب کچھ جواب نہیں ہونی ہے. حضرات اسی کے بارے میں فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے, حساب و کتاب لیں گے. اسی بات کو پروردگار نے کہیں جگہ پہ فرمایا, کہیں ارشاد فرماتا ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ فرمائے گا, پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہی تو بعث بعد الموت ہے, یہی تو قبر میں زندہ ہونا ہے, یہی تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. حضرات اسی نظریے کی تردید کرتے تھے کفار و مشرکین. قریش مکہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں گل جائیں گی, تو کیا ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, کیا ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا ہم تخلیق اول سے عاجز ہو گئے ہیں, کیا ہم تخلیق اول سے تھک گئے ہیں, بلکہ وہ تخلیق جدید کے التباس میں ہے, دھوکے میں ہے. بلا شبہ جب میں انہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہوں تو دوسری دفعہ انہیں قبروں سے اٹھانا میرے اوپر آسان ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. مشرکین مکہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں گل جائیں گی, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بعید از قیاس ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. انسان یہی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا.
ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، اسے حساب و کتاب سب کچھ ہوگا۔ حضرات اسی فلسفے کو، اس سے اختلاف ہر زمانے میں رہا، ہر دور میں اس سے اختلاف رہا۔ حضرات اسی باس بادل موت کو پروردگار نے مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں سمجھایا، قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ ایک پیغمبر ہے، نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ چائے کے چکر میں بھول تو نہ رہے ہیں؟ ذرا ادھر غور سے سنیے گا، تھوڑی آواز ایسی ہو رہی ہے، باہر تو بہت تیز جا رہی ہے لیکن یہاں گونج رہی ہے، تو ہو سکتا ہے صحیح سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس نے پیچھے گاڑا لیتا ہوں، تو ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرات قرآن نے کیا نظریہ دیا؟ قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، باس بادل موت کیا ہے؟ برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس نظریے کو مختلف ادوار میں جھٹلایا گیا، اس کی تردید کی گئی۔ حضرات حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرات ان کا گزر مسجد اقصی کے پاس سے ہوا، بیت المقدس کے پاس سے ہوا۔ حضرات وہ زمانہ بخت نصر کا زمانہ تھا، وہ ظالم بادشاہ، اس نے مسجد اقصی کو ویران کیا اور وہاں کی آبادی کو مسمار کیا، وہاں کی حویلیوں کو، وہاں کے گھروں کو ڈھا دیا۔ حضرات حضرت عزیر علیہ السلام کا جب گزر مسجد اقصی کے پاس سے ہوا، حضرات ان کی زبان سے نکلا کیفا، ان کی زبان سے نکلا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی کیف ھذہ اللہ بعد موتها۔ عرض کرتے ہیں اے مولا تو کیسے اس کی ویرانی کے بعد کیسے اس کو آباد فرمائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پروردگار سے کہا اے مولا تو اس کو کیسے آباد کرے گا؟ یہاں کی بستیاں تباہ ہو گئی، مسجد اقصی شہید ہو گئی، اے مولا تو کس کو ایسے اس کو کیسے آباد فرمائے گا؟ آج بھی کچھ ظالم طاقتیں مسجد کے اقصی کی طرف بد نگاہ بری نگاہ جمائے ہوئے ہیں۔ حضرات آج بھی یہودیوں کے چنگل میں مسجد اقصی ہے، فلسطین کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ حضرات حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا اے مولا تو اس کو کیسے آباد فرمائے گا؟ حضرات یہ چلے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک گدھا ہے جس پہ یہ سوار ہے، آپ اترے اور گدھے کو ایک جانب باندھ دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں ایک انگوروں کا خوشہ ہے اور ساتھ میں ایک گلاس جوس ہے، آپ نے انگور ایک جانب رکھے اور انگوروں کا خوشہ اور وہ جوس ایک جانب رکھا، گدھے کو ایک جانب باندھ دیا اور اس کے بعد سو گئے۔ پروردگار نے حالت نیند میں ان کی روح قبض فرما لی اور انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ حضرات یہ سوتے رہے جب 70 سال ہو گئے، ذرا غور سے سنیے گا، جب 70 سال ہو گئے، 70 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو تبدیل کیا اور اسلام حمایتی بادشاہ، حضرات دین برحق سے ہمدردی رکھنے والا بادشاہ وہاں پر مسلط ہوا۔ اس نے وہاں کی آبادی کو بھی بسایا اور مسجد اقصی کو بھی دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرات جب حضرت عزیر علیہ السلام اب 70 سال ہو گئے، جب 100 سال ہو گئے، اس کے بعد پروردگار نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں اس روح کو لوٹایا۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئے، جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب شام اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ حضرات پروردگار نے ارشاد فرمایا ہم لبستا، اے عزیر یہ بتاؤ تم کتنا ٹھہرے؟ عرض کرتے ہیں لبستو یومن او بعد یومن، کہ میں ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرا ہوں گا۔ حضرات پروردگار نے ارشاد فرمایا بل لبست مئۃ عام، بلکہ تمہیں 100 سال ہو گئے ہیں۔ حضرات جب اتنا دیکھا عرض کرتے ہیں مولا 100 سال ہو گئے، ارشاد فرمایا ذرا تم دیکھو اپنے گدھے کی جانب دیکھو، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو گدھا مردہ تھا، اس کی ہڈیاں سفید ہو گئی تھی۔ ارشاد فرمایا اب اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، وہ ابھی گلا سڑا نہیں ہے۔ جب دیکھا تو انگوروں کا خوشہ ایسے ہی رکھا ہے اور وہ جوس بھی ایسے ہی رکھا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اب دیکھو میں اس گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرات دیکھتے ہی
دیکھتے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام ابھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرات پروردگار حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مولا تیری ذات ہر شے پہ قادر ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیدار فرما دیا، اٹھا دیا۔ یہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا، بس ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تو مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم یہ بتاؤ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ عرض کی مولا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اطمینان قلبی ہو جائے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اچھا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سایہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا ہے 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، انہیں اپنے سے ہلا لو، اس کے بعد ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور ایک کا گوشت دوسرے میں ملا دو اور سب کا گوشت آپس میں ملا کے کچھ اس پہاڑ پر رکھ دو، کچھ اس پہاڑ پر رکھ دو، کچھ اس پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان 4 پرندوں کو پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آئیں گے۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پہلے 4 پرندے لیے، پھر اپنے سے ہلایا، پھر انہیں ذبح کیا، ان کا گوشت ملا کے کچھ اس پہاڑ پر رکھ دیا، کچھ اس پر رکھ دیا، کچھ اس پر رکھ دیا، پھر اس کے بعد پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مولا پہلے تو مجھے یقین حاصل تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں، اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، میرے بولنے میں آپ حضرات کو سننے میں اگر کوئی خامی ہوئی ہو تو اس کو درگزر فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔